السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا اور فرمایا فکف علیک ھذا، کہا اس کو روک لیں، اس کو کنٹرول کر لیں۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہم باتیں کرتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ منہ کے بل یا اپنی ٹھوڈیوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور یہ ان کے بولے ہوئے بول کی وجہ سے، ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو تو جنت کا داخلہ مل جائے۔ تو گویا زبان کی حفاظت سے لے کر اللہ کے حضور سجدے تک اور اللہ کی عبادت تک، یہ ہے وہ نصاب جو جنت میں جانے کا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان سے ایسے کلمات نہ نکالیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف پہنچے، یا کسی کی چغلی غیبت کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حضور معافی مانگیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ کسی کی جانے انجانے میں ہم نے دل آزاری کی ہو، ہم نے کسی کے دل کو تکلیف پہنچایا ہو، تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ کے سامنے توبہ کریں اس گناہ سے کہ جو ہم نے جانے انجانے میں کیا، اور اللہ توبہ کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر ایک شخص کی توبہ کو پسند کرتا ہے، لیکن نوجوانوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انا حبیب اللہ، یعنی میں اللہ کا حبیب ہوں۔ لیکن ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو انسان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ تو اللہ کے سامنے توبہ کریں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہ بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک اور سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔